یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند ہی نہیں ہے. کو بندہ سمجھے نا کہ میں بڑا مال اکٹھا کر رہا ہوں بچا بچا کے، کوئی خرچہ نہیں کرتا، صرف آمدن ہی آمدن ہے، خرچ ہے ہی کوئی نہیں، یعنی کہ کنجوس، انتہائی درجے کا بندہ کنجوس بن جائے اور سمجھے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں کہ مال اکٹھا کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ بندہ جو کماتا ہے نا اس مال کے اثرات بندے پر ظاہر ہوں، لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، دوسروں پر تقسیم کرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بانٹے. اللہ کو یہ پسند ہے. صرف نہ خود پہ لگانا نہ کسی پہ لگانا، اکٹھا کر دے، اس کو کہتے ہیں بخل. اور اس کے متعلق حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. آپ نے فرمایا کہ بخیلی سے بچو، بخیلی سے بچ کے رہنا، کیونکہ بخیلی کی وجہ سے، اس بخل کنجوسی کی وجہ سے تم سے پہلے بڑے لوگ ہلاک ہو گئے، بڑے لوگ ہلاک ہو گئے. اور ویسے بھی دیکھو، جو بندہ کنجوس ہوتا ہے نا، جو بخیل ہوتا ہے، میرا تو اپنا یہ تجربہ ہے، میں نے دیکھا نا کہ لوگوں کو دیکھا، جو کنجوس بخیل ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے ہی ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور وہ ان کی موت کی دعائیں کرتے ہیں. اولاد والد کی موت کی دعائیں کرتی، یہ اللہ کرے یہ مرے تو ہم کچھ کھانے پینے والے یا کچھ پیسہ خرچ کرنے والے بنے. مال پڑا ہوا ہے لیکن کنجوسی بخیلی کا سانپ بن کے اوپر اس کو بیٹھے ہوتے ہیں. نہ اپنے اوپر خرچ کرنی ہے، نہ اولاد پر، گھر والوں پر، نہ کسی غریب پر، کہیں خرچ نہیں کرنے، صرف اکٹھے کرنے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا، فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں. یبخلون، وہ بخل کرتے ہوئے سارا اکٹھا کر رہے تھے، خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خیر لہم، یہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. بل ہوا شر لہم، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا برا کام کر رہے ہیں، بڑی مصیبت آنے والی ان کے لیے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی مال جو انہوں نے کنجوسی کے ساتھ، بخیلی کے ساتھ اکٹھا کر کے رکھا ہوگا نا، یہ قیامت کے دن ایک سانپ بن کے ان کے گلے میں پڑ جائے گا. بہت بڑی مصیبت ان کے گلے پڑ جائے گی، ایک سانپ کی شکل میں. کیونکہ بخیل بندہ نہ وہ صدقہ کرتا ہے، فرضی زکوٰۃ تک نہیں دیتے پوری، پکڑے جائیں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو سمجھو، حقیقت کو سمجھو. حقیقت یہ ہے کہ جتنا مال تمہارے پاس ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. ذرا غور کرو، وہ سب اللہ، ذرا غور کرو، وہ لوگ جو بخیل ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، جو مال اکٹھا کرتے ہیں، بڑا اکٹھا کریں، ذرا غور کرو، پیدا ہوئے تھے تو کیسے تھے؟ جسم پر کپڑا تک نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. دنیا میں آئے، کیا مال خود بنایا؟ نہیں، دنیا میں مال پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اکٹھا کیا صرف. جب دنیا سے جائیں گے ایک کفن کا کپڑا لے کے جائیں گے، اور اسی قبرستان میں دفن ہوں گے جہاں غریب لوگ دفن ہوئے، وہاں پہ یہ امیر جو بخیل ہے یہ بھی وہاں دفن ہوگا. تو دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا برابر ہے. بغیر کپڑے کے دنیا میں آئے تھے، دنیا سے گئے ہیں تو صرف کفن کا کپڑا لے کے گئے، وہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس بات کو سمجھو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کر رہے ہو نا دنیا کی زندگی میں، اللہ کو تمہارے ایک ایک لمحے کی خبر. بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو عمل کر رہے ہو، کیسے اکٹھا کرنے پہ لگ، کیسے بخیل کنجوس ہو، اور کیسے اللہ نے دیا ہے تم نہیں کہیں خرچ کر رہے، نہیں اس کو استعمال کر رہے، نہیں اللہ کا شکر کر رہے، بس اور کی دوڑ لگی ہوئی، دن رات ایک کی ہوئی ہے، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ساری خبر ہے تم کیا کر رہے ہو. تو میرے بھائیو، مال اکٹھا کرنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یاد رکھو، فضول خرچی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کبھی نہ کرو، وہ بھی گناہ ہے.
وہ بھی شیطانی کام ہے۔